अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, आज हम फेडरल एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यानी जिन्ना गार्डन में मौजूद हैं। मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिन्ना गार्डन के सेक्रेटरी साहब हैं जनाब वाजिद नसीम साई साहब। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां होती हैं, ये सारे जो कस्टोडियन इसके होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ इसकी इलेक्ट होती हैं, मुंतखब होती हैं। इसमें होता ये है कि कोऑपरेटिव लॉ के बारे में हम आपको बताते रहते हैं, जिस तरह ये पूरी दुनिया के अंदर राइज है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटियां भी उसी लॉ को फॉलो करती हैं। तो पाकिस्तान का जो कोऑपरेटिव निज़ाम है, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटियों का ये होता है, मैं अपने नए नाज़रीन की सहूलत के लिए बताता चलूँ कि इसमें आलमोस्ट सारी जो बॉडीज़ होती हैं वो इनके अपने मेंबरान में से ये लोग इलेक्ट होके आते हैं। तो फिर इन्होंने मेंबरान के जो एसेट्स होते हैं या उनके प्लॉट्स होते हैं उसकी हिफाजत भी करनी होती है, फिर डेवलपमेंट भी करनी होती है। ये जो कमेटी इस वक्त आई है, इसमें जो लोग मुंतखब होकर आए हैं, अभी इनको टोटल मेरे ख्याल 3.5 या 4 माह हुए हैं। तो सोशल मीडिया पर देखें, जहाँ तक पॉजिटिव चीज़ों की बात है वो भी होती हैं और उसमें नेगेटिव चीज़ें फैलाने वाले लोग भी आ जाते हैं। तो इनका एक पार्क का मामला है, उसके अलावा अगले चंद दिनों में ही एजीएम करने जा रहे हैं, जिसको एनुअल एजेंडा मीटिंग कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी मंजूरियाँ इन्होंने लेनी होती हैं। तो आज मेरे साथ जो सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, उनसे नाज़रीन बात करते हैं कि असल मामला इस पार्क का क्या है, कौन से वो प्लॉट्स हैं जो इस पर लग गए और आप लोगों का नाम क्यों लिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वाजिद साहब, ये बताएं कि ये जो पार्क जो सोसाइटी का, यानी कि हम तो अक्सर मुखालफत ही करते हैं, ये चाइना कटिंग होती है या जो भी एमसीज आती हैं, कोई ना कोई इस तरह के फड्डे करती, आप लोगों का नाम भी आ गया कि आप लोगों ने आते ही जनाब वो प्लाट भी लगा दिए, पार्क ख़त्म कर दिया, क्या मामला है ये? अच्छा, इस तरीके से है कि हमने चार्ज लिया है जनवरी के अंदर प्रोजेक्ट का। जब से हम मैनेजमेंट कमेटी में आए हैं, हमने आगे एलओपी को जो सबमिट करवाया था बॉडी ने 2020 के अंदर, सबका एमसी थी जी, उसने जो एक एलओपी सबमिट करवाया था, हमने उसके अप्रूवल के लिए, फाइनलाइजेशन के लिए एनओसी की रिक्वायरमेंट थी। एलओपी अप्रूव तो हो गया था, लेकिन उन्होंने एनओसी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट दी थी हमें कि आपने ये सबमिट करनी है। ठीक है। एलओपी पिछली मैनेजमेंट कमेटी 2020 में सबमिट करके गई। जिस जगह को इशू बनाया जा रहा है कि यहाँ एक पार्क था, ये एक प्रोविजनल मैप सोसाइटी जब भी कोई जगह ज़मीन खरीदती है तो प्रोविजनल मैप जारी करती है और उसके ऊपर प्लाट अलॉट कर देती है। ठीक है। और उसमें अम्यूनिटी के प्लाट भी शो कर देती है। ठीक है। लेकिन लेआउट प्लान वो जगह होती है जो सीडीए में सबमिट करवाई जाती है। हमारे अब तक 3 एलओपी सीडीए में सबमिट हुए हैं। ठीक है। पहला एलओपी जब सबमिट हुआ है 2011 के अंदर, कर्नल नज़र साहब ने सबमिट किया 2011 के अंदर, जो अप्रूव्ड हुआ। और दूसरा एलओपी एक्सटेंशन का जमा करवाया गया 2016 के अंदर, एक रिवाइव्ड एलओपी, लेकिन वो सीडीए में प्रॉपर सबमिशन नहीं हुई। उसको सर्कल रजिस्ट्रार में और डीसी ऑफिस में डायरी करवा कर वहाँ पर वो मैप पब्लिक में इशू कर दिया गया और सीसी कर दिया गया सीडीए को। उसके लिए ना तो इश्तिहार दिए गए अखबार में, ना लैंड की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई, सीडीए की कोई भी उसमें जो है ना फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से सीडीए में 16 में आज तक वो मैप एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर उसके बाद जो बॉडी आई, उन्होंने एक्सटेंडेड एरिया का एलओपी 2020 में जमा करवाया, जो मेजर आफ्ताब साहब की एमसी थी जी, उन लोगों ने उसको पूरा एक मैप सबमिट करवाया, अम्यूनिटीज़ का एरिया पूरा किया, उसको सीडीए ने एडमिट कर लिया। अब उस जगह पर प्लॉट अलॉट कर दिए गए जहाँ पर एक प्रपोज मैप में पहले सीडीए ने एलओपी दिया नहीं, खाली एडमिट किया कि ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। नहीं, एलओपी सीडीए ने बिल्कुल एडमिट भी कर लिया, अप्रूव भी कर दिया, एनओसी रिक्वायरमेंट दे दी। अच्छा। जो उन्होंने अभी हमें 3 मार्च को लेटर लिखा है, उसमें एडमिटेड है कि लेआउट प्लान आपका जून 2021 में पास हो चुका हुआ है। सर सितंबर 2, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बताएं, ये जो पार्क है जी, पार्क तो कंप्लीटली सोसाइटी के एसेट्स होते हैं, इस पर किसने, मेरे आपसे बात करने का मकसद ये है कि इस पर किसने प्लॉट इशू कर दिए, किस तरह, क्या एजीएम से मंजूरी हुई या फिर सर्किट रजिस्ट्रार ने मंजूरी दी, या किस तरह ये मामला हो गया? जी, ये 2016 के अंदर जब, और सर दूसरा इसी सवाल में आप लोगों की कमेटी का इसमें कितना बड़ा हाथ है? जी, मैं बिल्कुल वाज़ेह कर रहा हूँ कि 2016 के अंदर ये प्लॉट एक प्रोविजनल मैप के अंदर शो किया गया कि यहाँ हम पार्क बनाएंगे। उसमें से 17 के अंदर बैरिया कॉलेज के अंदर 9 कनाल ज़मीन चली गई। ठीक है।
24 کنال میں سے 9 کنال تو پہلے کالج کی باؤنڈری وال لگ کے دیوار لگ کے وہاں قبضہ ہو گیا زمین کے اوپر، جس کا کیس آلریڈی نیول کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے. تو 9 کنال تو پارک میں اس وقت چلی گئی، اور اس کے علاوہ 2016 ہی کے اندر اس جگہ پر 12 الاٹمنٹس کر کے 6 کنال جگہ کو مزید کم کر دیا گیا. تو پریکٹیکلی وہاں پارک کی جو جگہ رہ گئی تھی 4 سے 5 کنال جگہ رہ گئی تھی پیچھے. یعنی یہ سارا کچھ پچھلی کمیٹی، یہ 16 میں. پھر جو آئی باڈی 2020 میں جو موجود تھی یہاں میجر افتاب والی مینجمنٹ کمیٹی، انہوں نے دیکھا کہ 4-5 کنال جگہ یہاں پر جو موجود ہے اس سے متبادل جگہ دے کر ہم اس جگہ کو پلاٹ الاٹ کریں گے، اور انہوں نے پراپر اس کو سی ڈی اے میں نئی جگہ دے کر الوکیٹ کر کے سی ڈی اے میں سبمٹ کر کے اپروو کر دی، اور یہاں پر نئی الاٹمنٹ جاری کر دی. اب یہ ڈسپیوٹ پڑا ہوا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں پروویژنل میپ میں یہ پارک تھا، جبکہ سی ڈی اے کے ایل او پی میں یہ پارک کیوں نہیں رہا. اچھا سی ڈی اے میں یہ چیز ان کو پتہ ہے؟ سی ڈی اے جی آج تک سی ڈی اے میں یہ پارک کمیونیکیٹ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے. سی ڈی اے کے میپ کسی میپ میں یہاں پارک کمیونیکیٹ ہوا ہی نہیں آج تک. 16 میں جو ایک پروویژنل میپ سبمٹ کروایا گیا تھا جس کی کوئی ورکنگ فردر نہیں کی، اس کے اندر یہ پارک موجود تھا. ٹھیک ہے. جس کو وہ کہتے ہیں کہ پچھلی باڈی نے اگر پارک ختم کیا تو آپ دوبارہ پارک بنائیں. آپ کو کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پارک بنائیں، لیکن ایلیگیشن یہ ہے، ایلیگیشن یہ لگاتے ہیں کہ پارک ہم نے ختم کیا. میرا یہ بڑا احتجاج، شدید احتجاج ہے کہ یہاں ہم نے اب تک جب سے آئے ہیں کوئی چائنا کٹنگ نہیں کی، کوئی نئی الاٹمنٹ نہیں کی، کوئی ایک نیا پلاٹ ہم نے، یعنی کوئی لیٹر آپ نے نیا ایشو نہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں. کوئی نئی ممبرشپ نہیں کی. وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ایک آنریبل کورٹ نے ہمیں آرڈر کیا ہوا ہے کہ آپ افیکٹوز کے 97 پلاٹس کو پلاٹ ہینڈ اوور کریں، اس کے بعد آپ کو الاٹمنٹ کی پرمیشن ملیں گی. کسی بھی مد میں آپ الاٹ تب کر پائیں گے جب آپ 97 افیکٹوز کو جو ہائی کورٹ میں آنریبل کورٹ نے ہمیں آرڈر کیا ہوا ہے ان کو پلاٹ نہیں دے سکتے افیکٹوز کو، ہم نہیں کوئی الاٹمنٹ بھی کسی طرح کی نہیں جاری کریں گے. تو یہ پروپیگنڈا ہے کہ ہم نے یہ پلاٹ جو ہے نا ہم نے بنائے ہیں. اب تک کوئی ایک الاٹمنٹ بھی ثابت کر دے اس پلاٹ میں اس ایم سی نے کی ہو تو ہم اپنے آپ کو گلٹی بھی اور قصوروار بھی ٹھہرائیں گے. چلیں ٹھیک ہے سر، آپ کا موقف آ گیا. اچھا سر، اے جی ایم آپ کی ہونے جا رہی ہے، تو کیا امید رکھیں ہم جو ممبران پھنسے ہوئے ہیں اتنے سالوں سے، آپ کوئی ایسی پرفارمنس دے پائیں گے؟ کیا آپ کے ارادے کیا ہیں اس میں؟ مطلب کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو اتنے سالوں سے لٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو کسی طرح اس نکالیں اس مشکل سے؟ جی میرا اپنی جو ایجوکیشن ہے نا وہ ہے جو ہے نا اکاؤنٹنگ کے حوالے سے میں نے اے سی ایم میں کیا ہوا ہے، اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ 7,000 فائل ہماری لائبلٹیز ہیں، اور ہمارے پاس جو ایسٹ ہیں وہ اس ٹائم 2.5-3 ارب کے قریب کے ہیں. تو 4 ارب کا جو ڈیفیسٹ ہے انشاءاللہ وہ ریسیویبل ہیں، لوگوں سے ہم نے پیسے ریکوریز کرنی ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ریکوریز پہ بھی جائیں گے، اور ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ وہ 3 سے 4 ارب فنڈ جنریشن کرنے کے بھی فنڈ جنریٹ کرنے کی 2.5 سال میں پلان موجود ہے. انشاءاللہ 2.5-3 ارب کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہم اپنے فنڈ جنریٹ کر کے اس سوسائٹی میں جو لائبلٹی میں 7 ارب کی کہ لوگوں کو جو افیکٹیو ہے 7,000 افیکٹیو ہے، انشاءاللہ ان افیکٹیوز کو کور کرنے کے لیے جامع پلان موجود ہے. ہم ورکنگ کریں گے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ کام مہینوں میں دنوں میں نہیں ہونے، ٹائم لگے. جو سالوں میں بگڑے ہوئے چیزیں ہیں وہ سالوں میں ہی ٹھیک ہوں گی. انشاءاللہ 2.5-3 سال میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. ہم نے سینیارٹی لسٹیں فیز 1 کی بنا کے سی آر آفس میں سبمٹ کروا دی ہیں فیز 2 کی، اور فیز 1 کی آلریڈی تقریباً ہماری فائنلائز ہو چکی تھی. اب چھٹیوں کی وجہ سے ہم جو جمع کروائیں گے عید کے فوراً بعد ہم سی آر آفس میں جمع بھی کرائیں گے اور باقاعدہ پبلک بھی کر دیں گے. ویب سائٹ ہم اپنی انیشیٹ کر دی ہے. اے جی ایم کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ یہ دونوں سینیارٹی لسٹیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی پبلش ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ میرٹ کے اوپر لوگوں کو پلاٹ ملنا شروع ہوں گے، اور ہر 6 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم 500 افیکٹیوز کو پلاٹ ہینڈ اوور کریں گے جس کی ورکنگ ہم نے بنا لی ہے. تو انشاءاللہ ان اگلے 2.5-3 سالوں میں لوگوں کو 3,000 سے 3,500 پلاٹ کی ورکنگ نظر آئے گی کہ لوگوں کو قبضے ملیں گے. تو انشاءاللہ ایک بڑا جو ہے نا گیپ کور کریں گے ہم اگلے 2.5 سے 3 سال میں. افیکٹوز کو نظر آئے گا کام ہوتا ہوا ہے. اچھا سر، ایک سوال لاسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں، جو کہ میڈیم چھوٹا ہے تو اس میں ہم مطلب کوشش کریں گے بار بار آپ سے آپ کی رائے لیتے رہیں گے. فیز 2 کے بارے میں کچھ لوگوں کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا تھا وہاں پر، ان کے بارے میں کیا؟ کہ بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی بہت عرصے سے، تو میں نے کہا جی یہ ایم سی تو ابھی نہیں آئی ہے، آپ آگے ان کے ارادے ہم جان لیتے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جی اسی کوارٹر کے اندر 3 ماہ کے اندر انشاءاللہ اے جی ایم کے فوراً بعد اے جی ایم ہونے جا رہی ہے ہماری 29 اپریل کو. یہیں پہلی دفعہ پروجیکٹ کے اندر اے جی ایم کرا رہے ہیں. اے جی ایم کے فوراً بعد ودن 3 منتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ فیز 2 کے 500 افیکٹیوز کو پلاٹ انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ ہینڈ اوور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے سر، ہمارے اسی چینل کے توسط سے ممبران کے لیے یہ ساری باتیں ہیں. ویسے چونکہ کافی سارے لوگ آپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں
تو کچھ چھوٹا سا پیغام ممبران کو، امید پہ دنیا قائم ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارادے اچھے ہوں تو پورے ہو جاتے ہیں۔ جی میری پوری کوشش ہے کہ رہائشیوں اور متاثرین کے لیے، رہائشیوں کو رہائشی سہولیات پوری کرنے کے لیے وہ بھی متاثرین ہیں، وہ بھی پوری کوشش کرنا۔ بجلی کا ایشو ہے، پانی ہے سر، بہت ساری تو رہائشیوں کی جو بیسک نیڈز ہیں، بجلی پانی گیس، ان کو پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ ان 5-6 ماہ میں پریکٹیکلی اقدامات لوگوں کو نظر آئیں گے۔ ہم نے انڈر گراؤنڈ ٹینک پہ ورکنگ شروع کی ہوئی ہے، ہم نے الیکٹریفیکیشن کی اپروول جو ہے ٹرانسفارمر کی پرچیز کی، اسی طرح ڈی بیز کی پرچیز کی، کیبل کی پرچیزنگ کی، پراپر ہم نے ورک آرڈر جاری کر دیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پرچیز آرڈر جاری ہو چکے ہیں ہمارے، جلد ہی یہ سارا سامان انشاءاللہ یہاں پہنچ جائے گا اور تیزی سے رہائشی محسوس کریں گے کہ واقعی سائٹ پر پریکٹیکلی کاموں کا آغاز ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں سر، بہت بہت شکریہ آپ کا موقف آگے۔ ناظرین، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کوآپریٹو سوسائٹیوں میں جب تک پراپر کمیٹی کے اوپر بھرپور اعتماد نہیں کیا جائے گا تب تک آپ کے جو معاملات ہیں وہ حل کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب چونکہ یہ کمیٹی آئی ہے، ٹوٹل 3.5 ماہ یا 4 ماہ ان کو ہوئے ہیں، ابھی تک یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں، چونکہ اس میں آلموسٹ لوگ نئے ہیں، تو جب یہ سمجھیں گے ساری چیزیں قانون کے مطابق سمجھیں گے، جو پارک والا جو معاملہ ہے اس میں اس کمیٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو لیگل جو چیزیں ہیں اس کے اوپر یہ لوگ فوکس کر رہے ہیں۔ جس طرح جو کوئی قانونی چیز ایسی نظر آتی ہے جو سوسائٹی کے حق میں نہیں ہوگی تو یہ قطعی نہیں کریں گے۔ یہ واجد نسیم سائی صاحب نے بالکل واضح اور واشگاف الفاظ میں بتایا ہے کہ وہ اس پارک میں جو کہ یہ پہلے ہی معاملہ CDA کے اندر موجود ہے تو ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ایم اے رضا اور واجد نسیم سائی کو جناح گارڈن سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جی بہت شکریہ۔